آگے ایک واقعہ ہے، میں نے آپ کو وہ سنانا ہے. یہاں تک آپ نے خلاصہ سن لیا، واقعہ افک کا سارا سن لیا. الزام نہیں لگانے چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے جب تک معلومات نہ ہو. اور ہمیں عام طور پر کس طرح رہنا ہے، نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر خود دیکھا نہیں، صحیح معلوم نہیں تو ہمیں الزام نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. غیبت اس طرح کرنی کہ دوسرے کی نظروں میں اس کا مقام گرانا، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے ساری باتیں سن لی اور زنا کے حوالے سے پوری تفصیل آپ سن چکے. آگے ایک واقعہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. پہلے واقعہ سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. حضرت مستح صحابی ہیں اور حضرت ابو بکر الصدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں. کیا ہیں؟ کزن کہتے ہیں نا آپ لوگ. اردو تو نام لینا نہیں ہے، انگلش میں کزن کہنا ہے. لڑکی ہو تو بھی کزن، لڑکا ہو تو بھی کزن، نہ پتہ چلے. یہ حضرت مستح جو حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، یہ بھی منافقوں کے کہنے سننے میں وقتی طور پر آ گئے. یہ بدری صحابی ہیں، مہاجر ہیں. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، کھانے پینے کا خرچہ ان کو دیتے تھے. ذرا کمزور تھے مالی طور پر، تو حضرت ابو بکر ان کی آواز، کچھ باتیں کہلواتا ہوں کو مقصد ہوتا ہے ان کی مدد کرتے تھے. کوئی رشتہ دار کمزور ہو تو اس کی مدد کرنی، غیروں کو دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. اور جی وہ احسان مانے گا، اس نے کچھ نہیں احسان ماننا، اپنا پھر مانے گا. بگڑا ہوا ہے، کسی وقت اپنا ہی کام آئے گا، دوسرا کام. پتے کی بات بتا رہا ہوں. روٹھا ہوا ہوگا، کیسا بھی ہوگا رشتہ دار، پھر کام آئے گا. آپ غیروں پہ لگاتے ہو، وہ کام آتے نہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ دوستوں کی مدد نہیں کریں، لیکن پہلا حق کن کا ہے؟ اونچی بیوی کے رشتہ دار ہوں، آپ کے رشتہ داروں کوئی کمزور ہے، اللہ نے آپ کو اگر قوت دی ہے، طاقت دی ہے تو مدد کرنی چاہیے. کھانا پک گیا ہے زیادہ بھیج دو، کوئی اچھی چیز پکائی ہے بانٹ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے کے وقت باہر نکل کے بندہ ڈھونڈتے تھے، جب تک کوئی ملتا نہیں تھا کھاتے نہیں تھے. کسی کو ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا زیادہ اچھا لگے گا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے اکیلے کھائیں، ورنہ یہ کہ بوٹیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی. اس نے اگر 4 لقمے زیادہ لے لیے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا. ہمارا تو یہی حال ہے. اسلام کو پہچانے، اسلام سکھاتا ہے کہ ہم مل بانٹ کے محبتیں بڑھتی ہیں. حضرت مستح کی حضرت ابو بکر مدد کیا کرتے تھے. جب یہ منافقوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی تھوڑی سی بات سن لی، حضرت ابو بکر نے خرچہ دینا بند کر دیا. میں خرچہ نہیں دوں گا ان کو. اور قسم کھا لی. قسم اٹھانا، قسم یاد کرنا، اردو والے کہتے ہیں قسم کھا لی. چلو کھا لی، اٹھا لی، یاد کر لی. قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اب خرچہ میں نے مسلمان کروایا، میں اس کی مدد کرتا تھا، اس نے خیال نہیں کیا نہ میرا نہ میری بیٹی کا نہ نبی کا. کیا ہو گیا تھا اس کو؟ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا تو یہ اس میں منافقوں کے کہنے سننے میں وقتی طور پر آ گئے. اب یہ آیت اتری ہے حضرت ابو بکر کی شان میں. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر.
نبیوں اور رسولوں کے بعد، پھر کہیے گا، ایک بار اور کہیے گا۔ آج کل یہ بحث بنا لی ہے کچھ لوگوں نے، نہیں جی حضرت علی افضل ہیں۔ سنو، ہم حضرت علی کے نام پہ قربان، ان کے قدموں کی خاک پر قربان، مگر یہ داتا صاحب جیسی ہستی، حضرت داتا گنج بخش جیسی ہستی، غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ 465 میں داتا صاحب کی وفات ہوئی ہے، 470 میں غوث پاک پیدا ہوئے، داتا صاحب پہلے۔ داتا صاحب جیسے، غوث پاک جیسے جب کہیں کہ حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل، تو آج کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں، تو کیا یہ داتا صاحب جیسا ہے، غوث پاک جیسا ہے؟ تو میں ایسے شخص کو کہوں گا اپنی زبان بند رکھ، ان جھگڑوں کی کوئی ضرورت۔ ہم حضرت ابو بکر کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت علی کے بھی، ہم نے ادب کرنا ہے۔ ہمارے تک پیغام یہی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جائے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے ابا جان دل کے ذرا رقیق ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، ان سے نہیں کھڑا ہوا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر کو کہو۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کی حضور کسی، فرمایا ابو بکر کو کہو۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ ایک نماز میں حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا۔ اس وقت سارے صحابہ، آپ نیت کیا کرتے ہو؟ منہ طرف، منہ طرف، سب ادھر دیکھ رہے، کسی کی نماز ٹوٹی نہیں، کسی کی نماز ٹوٹی، لگتا تھا لوگ اپنی جانیں دے دیں گے، ایسا منظر تھا۔ حضور تشریف لائے، بخار کی وجہ سے جس کو آپ کہتے ہیں تھوڑا سا، حضور نے ایک صحابی کا سہارا لیا، حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے، امامت کراتے ہوئے نماز میں اونچی، یار ذرا زور سے کہہ دو، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی توجہ ہو، منہ طرف کعبہ شریف، میرا منہ پھر جائے فتوا دیں گے کہ جی نماز ٹوٹ گئی، وہ پیچھے دیکھ رہے نبی کو آتا ہوا، کسی کی نماز ٹوٹی نہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارے سے فرمایا نہیں وہیں رہو۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابو بکر کے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ منظر یہ تھا، حضرت ابو بکر کے امام نبی پاک تھے اور حضرت ابو بکر سب کے امام تھے۔ اللہ، تصویر کہتے ہیں اس کو، ایک تو اب تعلیم ہوتی ہے نا، وہ نہیں، صحابہ یوں نماز میں خبر کرنے کے لیے کہ حضور آ گئے، کسی کی نماز ٹوٹی، اونچی، اور منہ تو پھیرا تھا مگر کس کی طرف پھیرا تھا؟ اس کی طرف جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، جس کو دیکھنے سے نماز پختہ ہوتی ہے، ٹوٹتی۔ وہ جنہوں نے لکھا نا حضور کی طرف خیال چلا بھی جائے، ان لوگوں کی نماز ایسی ہے، وہ کہتے ہیں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے اچھا ہے، نبی کا خیال نہ آئے۔ تو جو بیل گدے کے خیال والی نماز پڑھتے ہیں ایسے کو امام بنائیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہم اس کو امام بنائیں گے جس کے ہر وقت خیال میں نبی ہی نبی ہوگا۔ حضرت ابو بکر الصدیق کی شان میں یہ آیت اتری، سنیں، دوبارہ سنیں۔ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ان کے خالازاد بھائی تھے، ان کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے، بدری ہیں، اور بدریوں کے لیے بخشش کا اعلان ہو چکا۔
حضور نے ان کو فرما دیا تھا تم سب کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. ان سے ہوئی خطا، انہوں نے کر لی توبہ، وقتی طور پر ہوئی، فوراً. جو خطا سے توبہ کی طرف آنے میں جلدی کرتا ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ یہ خطا فوراً آیا، اس کو رحمت بھی اسی طرح لیتی ہے. حضرت ابو بکر نے خرچہ بند کر دیا تھا اور قسم اٹھا لی تھی. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. دیکھو نبی کی یاری سے انعام کیا ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ اٹھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں. اللہ نے یہاں حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا فضیلت والے اور وسعت والے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی کے یار کی باتیں. ہمیشہ قرآن پڑھا جائے گا، نبی کے یار کا ذکر بھی ہوگا. حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر ہے نا تم میں سے، فضیلت والے اور وسعت والے، وَالسَّاعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ گنجائش والے ہیں، فضیلت والے ہیں، تو قرابت والے، رشتے والے اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، یہ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کو دیتے رہیں، ان کا سلسلہ بند نہ کرے. جو خرچہ دیتے تھے اسی طرح اونچی. آپ اس بات کو شاید اس طرح نہ لو، مجھ سے بیان نہیں ہو رہی. آپ کا کوئی دوست کہہ دے یار تم اس پر مہربانی کرتے تھے ذرا پھر کرتے رہو، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ دوست کی بات اللہ فرما رہا ہے. صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کرے. اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنے پیارے کو کہو جس کو دیتے تھے دیتے رہے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ اسے معاف کر دے اور درگزر کرے. توبہ کر لی ہے نا انہوں نے، اب یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اللہ فرمائے، اور کیا اللہ نے فرمایا؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اسے پسند نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ کیا مطلب تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے. حضرت ابو بکر کو حضور نے بلایا. ابو بکر یہ تیرے بارے میں آیت اتری ہے. حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. حضرت مستح کو بلا کے گلے لگایا، فرمایا جتنا عرصہ نہیں دیا تھا وہ بھی دے رہا ہوں، آئندہ بھی دوں گا اور زیادہ دوں گا. تیری وجہ سے اللہ نے میرے لیے یہ الفاظ فرمائے ہیں. اندازہ کریں، اندازہ کریں. اس سے ایک تو صدیق اکبر کی شان معلوم ہوئی، دوسرا ایمان والوں کو پتہ چلے کہ جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں اللہ کس طرح مہربانی فرماتا ہے، کرم ہوتا ہے. اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بڑی بات ہے. حضرت مستح جب ان کے لیے یہ آیت اتری اللہ تعالی نے، اس میں یہاں ایک بات کرتا چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس فضل سے مراد مالدار ہے یا وسعت سے مراد مالدار ہے، کہ حضرت ابو بکر مالدار تھے تو حضرت ابو بکر سے زیادہ مال والے موجود تھے. کیونکہ وسعت کے بعد دیکھیں نا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ اٹھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے. فضل کے بعد منکم کا لفظ ہے، وسعت کے بعد منکم کا لفظ اونچی
نہیں ہے. یہ علماء جو نقطے نکالتے ہیں کیا مطلب؟ کیونکہ حضرت اگر وسع کے معنی مالدار کہو تو حضرت ابو بکر سے زیادہ مال والے صحابہ موجود تھے، مگر ان سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صحابہ میں درجے میں سب سے افضل ہیں، درجے میں سب سے افضل ہیں. یہ ان کے حق میں، ان کی شان میں یہ آیت اتری کہ جن کو دین دنیا کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ فضیلت والے بھی ہیں، مال والے بھی ہیں، تو وہ اپنے اس قریبی رشتہ دار کا جو انہوں نے خرچہ بند کر دیا، اللہ فرماتا دیتے رہو. اے میرے حبیب کے پیارے، تمہاری یہ ادا پسند تھی، تم نے روک دی، انہوں نے غلطی کی، توبہ کر لی ہے تو ان کو معاف کر دو. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے پیارے کو کہ معاف کر دو. یہ بڑی بات ہے یا نہیں؟ اونچی